ملک میں۔ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد محمود چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خالد صاحب بہت شکریہ۔ بات ہو رہی ہے سڈنی انسیڈنٹ پہ اور اس کو جوڑنے پہ، اور بعد میں وہ ایکسپوز ہو گیا کہ انڈین بیک جو ایک فیکٹری ہے ٹیررزم کی، انڈیا ایکسپورٹر ہے بہت بڑا، اب وہ اس کے اندر انوالو ہے۔ اور دوسرا جو حجاب ریموو کیا گیا نتیش کمار نے، اسٹیٹ لیول پہ ہندوتوا آ گئی ہے، اب انہیں مردوں سے مقابلہ میرے خیال میں جچتا نہیں ہے تو عورتوں کی طرف، اور مسلمان خاتون کا، اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں حجاب ہی اتارا ہے، تو وہ ذہنی غلاظت اب یہاں ہو گئی ہے۔ تو ہندوستان اب ریڈیکلائزیشن اور ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کے کنٹرول میں چلا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں ایکچولی تھوڑا سا ٹریول کر رہا تھا تو میرے یہ نالج میں نہیں ہے کہ یہ انڈین بیکڈ ہے جو سڈنی میں ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک انڈین نیشنل تک مجھے پتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میرے لیے بھی اپڈیٹ ہے یہ کہ انڈین بیکڈ ہے یہ، یا یہ سٹینڈ الون ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن ریڈیکلائزیشن تک تو میں آپ سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ریڈیکلائزیشن بہت عرصے سے چل رہی ہے اور ڈسکرمنیشن بہت زیادہ یہ ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ابھی سے نہیں شروع ہوئی، ابھی تو بی جے پی نے آ کے اس کو پیک آؤٹ کر دیا نا، جس طرح بہت زیادہ اس کو ایز اے ٹول آف پولیٹیسائزنگ اپنا ایڈوانٹیج جس کو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، الیکٹورل ووٹ شاید نفرت کی بنیاد پر لے رہے ہیں۔ تو پھر سلام ہے ہمارے قائد اعظم کو جنہوں نے 1946 میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی جب کچھ مسلمان لوگ پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو 1946 میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو مسلمان پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی ابھی بھی لائلٹی وہ ثابت کرنی پڑتی ہے ان کو کہ ہمارے رائٹس ہیں، ہم اگر حجاب لینا چاہتی ہیں تو ہمیں یہ مذہب کی آزادی ہے، یا انسانی آزادی بھی ہے، مذہب کی آزادی تو اپنی جگہ ہے لیکن ایز اے انسان بھی ان کا یہ حق بنتا ہے۔ ہمارے ہی لیڈر تھے قائد اعظم، میں اس لیے آپ کے ویورز کو اور خاص طور پر نوجوان ویورز کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہی قائد اعظم لیڈر تھے جن کا جو چیف سیکیورٹی آفیسر ایک پارسی شخص تھا، یعنی نان مسلم تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک پارسی خاتون سے جو رتی جنا تھی ان سے شادی کی تھی مسلمان کر کے، ان کی اپنی بیٹی جو تھی دینا جنا انہوں نے ایک پارسی سے شادی کی تھی۔ تو جب ہندوستان میں ایک جنونی ہندو نے گاندھی کو قتل کر دیا تو بہت سارے سٹاف کے لوگ قائد اعظم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کا چیف سیکیورٹی آفیسر ایک پارسی شخص ہے، اس کو فوراً بدل دیں کہ گاندھی قتل ہو گیا ہندوستان میں، آپ کی زندگی کو بھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں اسے نہیں بدلوں گا، اور اس لیے نہیں بدلوں گا کہ اگر اس میں بدلوں گا تو یہ پیغام دوں گا کہ میں گورنر جنرل صرف مسلمانوں کا ہوں، پاکستانیوں کا نہیں ہوں، کیونکہ میں پاکستانیوں کا گورنر جنرل ہوں تو اس لیے میں نہیں بدلوں گا۔ یہ رواداری ہمارے لیڈر نے 78 سال پہلے شروع کر دی تھی، آپ سوچئے ذرا کیا پیس سیٹ کیا ہوگا۔ میں صرف یہ 2 مثالوں سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا، فتح مکہ کے وقت کہا گیا فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا، دوسروں کے مندروں، گرجاؤں، عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا، جو پناہ لے لے اس کو کچھ نہ کہنا، عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہنا۔ امن یہ 1400 سال پہلے ہمیں یہ ہدایت اور حکم ملے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں جو انڈین پولیٹیشنز یا لیڈر ہیں کہ آج بھی ایک انسان کی اتنی تذیق کرتے ہیں۔ خالد چشتی صاحب، آپ نے بڑی گہری اور خوبصورت بات کی، جناح کے وین کو آپ سامنے لائے۔ ان واقعات کے بعد جو اسلامو فوبک ٹرینڈ انڈین گورنمنٹ میں آگے ہیں، اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 2 قومی نظریہ اور پاکستان کا وجود، پاکستان کا قیام مزید نکھر کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ تو اسی وقت یہاں ہو گیا تھا جب مذہب کی بنیاد پر تفرقے ڈالے جاتے تھے، اور آپ نے کیونکہ مجھے ایکسیپٹ کیا میری کامنٹ کو قائد اعظم کا، میں ایک اور دیتا چلتا ہوں۔ پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے کیا کہا وہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ انہوں نے کہا تمام لوگوں، تمام پاکستانیوں کو کہا کہ تم فری ہو، اپنے ٹیمپلز پر، گرجاؤں میں یا مسجدوں میں جانے پر آزاد ہو، کیونکہ اسٹیٹ اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ ہوتی ہے اسٹیٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مذہب کے نام پر ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا، کہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس کا اگر کوئی ایک، اگر جیوز میں نتن یاہو نے میسیکر کیا ہے، قتل عام کیا ہے، شہید کیا ہے اتنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا ہر جو جیو ہے وہ قاتل ہے یا اس کا ہی قصور ہے۔ اس طرح سٹینڈ الون آپ سٹیمپ نہیں کر سکتے۔ سٹیٹ سپانسرڈ کی تو ہندوستان کے آپ نے دیکھا ہے نا، کینیڈین گورنمنٹ نے کیا کہا تھا جو ان کا سکھ لیڈر مارا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت یا ان کے اہلکار انوالو تھے۔ یہاں پہ کلبھوشن یادو کہاں سے آیا تھا؟ وہ یہاں پاکستان میں پایا گیا تھا، کہاں سے انٹر ہوا تھا؟ تو یہ ایز اے اسٹیٹ پالیسی جو کر رہے ہیں وہ افسوسناک بات ہے۔ انڈیویجول ایکٹ کو ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انڈیویجولی رہنے دینا چاہیے۔ ہماری لیڈرز نے کہا، ہمارے مذہب میں کہا گیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب میں یہ رواداری دی، اتنی ٹالرنس دی ہمارے مذہب کو، جبکہ دنیا، آپ ایک اور چیز مثال دیتا جاتا ہوں،
ہم سے پہلے کوئی تقریباً 6 ملکوں نے نیوکلیر بام بنایا تھا. اس میں جوز بھی شامل تھے, اس میں کرسچن بھی شامل تھے, اس میں ہندوز بھی شامل تھے. تو کسی کو نہیں کہا گیا کہ یہ ہندو نیوکلیر بام ہے یا جوز نیوکلیر بام ہے یا کرسچن نیوکلیر. جو ہی پاکستان نے نیوکلیر دھماکہ کیا, انہوں نے کہا یہ تو اسلامک بام ہے. تو اسلامی اتنی بم. زیادہ بائسزم ہے, اتنی زیادہ پولوٹڈ ذہن کیا جاتا ہے کہ اسلام کا نام اٹیچ ہی دہشت گردی سے کیا جانا, وہ چاہتے ہیں کہ کیا جائے. جبکہ وہی بات جس سانس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان نے وہاں پہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی ہے, اسی سانس میں ہمیں کہنا چاہیے کہ احمد احمد نے بھی اتنا زبردست خوبصورت کام کیا, وہ بھی اسی مذہب کا پیروکار ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا دہشت گردی سے کسی مذہب کا بھی تعلق نہیں ہے, اور اسلام کا تو بالکل ہی نہیں ہے. ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کی, ہندوستان کے ٹیررزم کے ایکسپورٹ کی, سڈنی واقعے کی, ہمارے پروگرام میں سنو ٹی وی میں مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں سکھ کمیونٹی کے لوگ آئے, ہندو کمیونٹی کے, اور اسی طرح کرسچن کمیونٹی کے. جولیس سالک آئے اور ڈاکٹر رمیش کمار نے ببانگ دہل ہندوستان کو للکارا اور یہ کہا کہ ہمیں پاکستان میں وہ حقوق حاصل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں جن کی ضمانت دی تھی. تو ہمارے ہاں کمیونٹیز کا, مائنورٹیز کا یہ اعلان ہے, ہندوستان خود سوچ لے. خالد چشتی صاحب کیا میسیج دیں گے؟ ہمارے پاس وقت کم ہے. پاکستان ایک ڈائیورس کلچر کی طرف موو کر رہا ہے. آپ سکھوں کی راہداری کی بات کریں, اس پہ بہت زیادہ ان کے فیسٹیول بیساکھی کے ہوتے ہیں, ہر کوئی فری ہے. تو یہ ماڈل الحمدللہ انکلوسیونیس کا آگے بڑھ رہا ہے. ہندوستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم سے لیسن سیکھنا چاہیے پازیٹیوٹی کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ قائد اعظم کی بات چل رہی ہے اور تقریباً 10 دن بعد ان کی بھی سالگرہ ہے, تو میں انہی کے نام ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا ہوں. جب حلف برداری کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے کراچی میں, گورنر جنرل ہاؤس میں تقریب ہو گئی. جب قائد اعظم نے گورنر جنرل کا حلف اٹھا لیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ مجھے امید ہے آپ اکبر بادشاہ کا جو قانون ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ اکبر بادشاہ کا اس زمانے میں ان کے بقول قانون بڑا مشہور تھا کہ وہ جسٹس کرتے تھے. تو قائد اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اکبر بادشاہ کے قانون کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا قانون 1300 سال پہلے ہمیں دیا جا چکا ہے. تو آپ اس وقت 1300 سال ہوئے تھے نبی کے وسلم کو تقریباً اس دنیا سے پردہ کیے, تو آپ امیجن کریں کہ انہوں نے اپنے رول سیٹ کر دیے کہ ہمیں تو بتایا جا چکا ہے, ہم نے کسی دنیاوی کسی بادشاہ کا یا کسی حکمران کا تو نہیں کرنا. اتنی فیئرنس ہمارے جو مذہب میں ہے, میرا خیال ہے لالیسنس کی اجازت نہیں ہے. ناحق مارنے کا, ایک شخص ناحق کو کہا گیا پوری انسانیت کا قتل ہے. تو ٹھیک ہے, ہمارا تو وہ مذہب ہے جو ایک انسان کو بھی انسانیت کے برابر گنتا ٹھیک ہے. ہے.